रहमत बीबी जो है वो माँ बनने वाली हैं اور یہ سننا تھا کہ اس کا بیٹا اور نور دین دونوں سکتے میں آ گئے کہ یہ کیا ہو گیا کہ 60 سال کی عمر میں ہماری ماں جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئی ہیں۔ رحمت بی بی ہاتھ جوڑتی رہی 60 سال کی بوڑھی ماں کہ میرے بچوں میرے سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک اسٹرانگ عظمیٰ کے چینل پہ۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو اس ثواب کی نیت سے سبسکرائب کر دیں کہ اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ اسٹرانگ عظمیٰ فری ہاسپٹل جو بننے جا رہا ہے، ویڈیو کو آگے شیئر کریں گے تو آپ کا حصہ اس ہاسپٹل کے اندر، اس اینٹ کے اندر ڈل جائے گا جو کسی کی ماں کی جان بچانے میں کامیاب ہوگا وہ ہاسپٹل اور کام آئے گی انشاءاللہ۔ اور بہت جلد بائی پھیرو کے علاقے میں ہم ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ واقعہ ہے ملتان کی رحمت بی بی کا، جو کہ 60 سال میں پریگننٹ کیسے ہوئی، 60 سال میں حاملہ کیسے ہوئی، کیا اس کے پیریڈز ابھی تک آتے تھے، کیا 60 سال کی عمر میں جب وہ پریگننٹ ہوئی ہے پتہ کیسے چلا، کیا رحمت بی بی نے بچے کو جنم دیا ہے، وہ بچہ اس دنیا میں آ چکا ہے یا نہیں آ چکا، ان کے ہسبینڈ جو نور دین ہیں ان دونوں کے اوپر کیا قیامت ڈھائی جب ان کو یہ پتہ چلا کہ رحمت بی بی جو ہیں حاملہ ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد اولاد نے کیا کیا، یہ ساری اس کہانی میں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ رحمت بی بی نے بچے کو پھر جنم دیا ہے یا ابورشن جائے۔ تو رحمت بی بی ایک بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی، 5 بچوں کی ماں تھی۔ رحمت کے 5 بچے ہیں جس میں سے 2 بیٹے 3 بیٹی ہیں۔ پہلے بیٹے کی وہ شادی کر چکی تھی اور دوسرے بیٹے کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی، لیکن ان کی طبیعت اچانک سے خراب رہنے لگی اور ڈاکٹر وغیرہ کو چیک اپ کے لیے جایا گیا لیکن پتہ نہیں چلا۔ اور ان کے جو شوہر ہیں وہ ہیں نور دین۔ نور دین ساتھ والے گاؤں میں جاتے تھے، رحمت بی بی کے لیے کوئی پھکی پیٹ درد کی دوائی لے کے آتے تھے کہ بیمار ہے۔ تو سارے بچے کہنا شروع ہو گئے کہ ماں جی آپ شادی سے پہلے ہی نا اللہ کو پیاری ہو جانا، شادی تو دیکھیں۔ تو ماں بڑا خوش بچوں کو دے دے کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ جیسے ہی چھوٹے بیٹے کے نکاح کا وقت آیا تو نور دین جو تھا وہ پاس ہی کھڑا ہوتا، رحمت بی بی بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جیسے ہی رحمت بی بی کو ہاسپٹل پہنچایا گیا، چیک اپ ہوا، الٹرا ساؤنڈ کروائی گئی، تو لیڈی ڈاکٹر نے بڑے پیار سے معصومانہ انداز سے پوچھا نور دین سے کہ بابا جی آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ نور دین نے کہا کہ میں ان کا شوہر ہوں۔ ساتھ کھڑا جوان بیٹا بھی تھا، سے پوچھا کہ آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ میں ان کا بیٹا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ان کو تو بہت بری بیماری لاحق ہو گئی ہے، آپ کو نہیں پتہ چلا کہ وہ بہت بری بیماری ہے۔ تو نور دین ایک دم پریشان ہو گیا کہ کون سی بیماری ہے میری بیگم کو۔ تو ڈاکٹر صاحبہ نے مسکرا کر جواب دیا کہ رحمت بی بی جو ہیں وہ ماں بننے والی ہیں اور یہ سننا تھا کہ اس کا بیٹا اور نور دین دونوں سکتے میں آ گئے کہ یہ کیا ہو گیا کہ 60 سال کی عمر میں ہماری ماں جو ہے وہ پریگننٹ ہو گئی ہیں اور انہوں نے گناہ کیا ہے بہت بڑا۔ حالانکہ اس میں گناہ کی بات نہیں، وہ دونوں میاں بیوی، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ جب چاہے اپنا معجزہ کر دے۔ انبیاء کے اوپر اگر دیکھیں تو معجزات ہوئے ہیں اور آخری عمر میں انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی اور ان کو اولادیں نصیب ہوئی ہیں۔ اور یہ سننا تھا، گھر میں کوہرام مچ گیا۔ رحمت بی بی جیسے ہی ہوش میں آئی تو پوچھا مجھے کیا ہوا۔ جب پتہ چلا تو بیچاری ملتان کی گاؤں کی سیدھی سادھی رحمت منہ چھپاتی پھرے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ حالانکہ اس میں منہ چھپانے والی بات نہیں تھی، انہوں نے کون سا کوئی گناہ کیا تھا اور یہ اللہ کی رحمت تھی۔ موسٹلی جو ہے 50 یا 45 تک میرے خیال میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد عورتیں جو ہیں وہ پیریڈز وغیرہ ان کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا معجزہ، جب چاہے جس کے اوپر اپنا کرم کر دے۔ یہ سننا تھا اور بچوں نے گھر میں ایک کوہرام برپا کر دیا کہ آپ دونوں یہاں سے نکل جائیں، آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی، آپ لوگوں نے یہ کیا کیا ہے، اس طرح ہمارا ہی خیال کیا ہوتا، آپ لوگوں کو ضرورت کیا تھی۔ تو اس بات پہ نور دین بچوں کو سمجھاتا رہا کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، ہمیں بھی اس بات کا نہیں پتا، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، آپ اس طرح ہمارے ساتھ رویہ نہ رکھیں۔ لیکن بالآخر یہ ہوا کہ لڑائی بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی اور بیٹے نے نور دین کو دھکا دیا اور وہیں پہ وہ دم توڑ گیا۔ نور دین جیسے ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کے 10 دن، ٹھیک 10 دن کے بعد بچوں نے ماں سے کہا کہ تم ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ رحمت بی بی ہاتھ جوڑتی رہی 60 سال کی بوڑھی ماں کہ میرے بچوں میرے سے کوئی گناہ نہیں ہوا، مجھے خود نہیں پتا یہ کیا ہوا ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ سے یہ بھی کہا گیا کہ بچے کو ابارشن کر دیا جائے، تو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ 60 سال کی عمر میں
ابارشن نہیں ہو سکتی، اس میں جان جا سکتی ہے آپ کی بیگم کی۔ نور دین کو یہ بھی کہا گیا تھا۔ تو آپ سمجھدار ہیں اور گناہ کر رہے ہیں، آپ اپنے جو حلال کا بچہ ہے اس کو دنیا میں لانے کے بجائے آپ کہہ رہے ہیں کہ گناہ کیا جائے۔ تو میں تو یہ کام نہیں کروں گی، اور نہ ہی میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی کہ آپ یہ کریں۔ اس کے بعد دھکے دے کر ماں کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے، اور بیچاری روتی بلکتی ایک ہوٹل کے پاس پہنچتی، فٹافٹ ہوٹل کا مالک پوچھتا ہے ماں جی کیا ہوا، کرسی پہ بٹھاتا ہے۔ ماں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے فوری طور پہ جو ہے دیکھا تو وہاں پہ لوگ سکے پھینک رہے ہیں، کوئی 10 روپے، کوئی 5 روپے۔ تو بی بی نے پھر یہ ایک فیصلہ کیا اپنے آپ سے، ایک مضبوط ماں نے، ایک مضبوط عورت نے، ایک 60 سالہ عورت نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس بچے کو پیدا کروں گی، اور یہ میرے شوہر کی آخری نشانی اس دنیا میں بھی لے کے آؤں گی، لیکن بیک کے دیے ہوئے پیسوں سے اس کی پرورش نہیں کروں گی۔ مجھے چھوٹا موٹا کوئی کام کرنا ہے۔ وہ ہوٹل والے نے کہا، اس نے کہا کہ مجھے آپ تھوڑے سے پیسے دے دیں، میں آپ کے پاس ہی بیٹا رہتی ہوں، تو میں کام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک بڑی مخصوص قسم کی کوئی چٹنی بنانا شروع ہو گئی، اور وہ چٹنی اتنی مزے کی تھی، ساتھ انہوں نے سموسے نکالے کہ دور دراز سے علاقے میں جو ہے نا وہ ایک ان کی دھوم مچ گئی کہ ایک بوڑھی 60 سالہ اماں ہیں جو بڑی مزے کی چٹنی بناتی ہیں، ان کا کام چل پڑا، اور انہوں نے پیسے جمع کیے۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جو اللہ نے طے کیا تھا، اس بچے نے اس دنیا میں آنا تھا۔ بچہ صحیح سلامت دنیا میں آ گیا، اور جب بچہ دنیا میں آیا اس کا نام ابرار رکھا گیا، اور ماں جو ہے اپنے بچے کو لے کے کام بھی چل پڑا۔ رحمت بی بی کی چٹنی بڑی مشہور ہو گئی، اور اللہ نے اس کی بازو پکڑی۔ بدبخت اولاد جس کو پالا پوسا پڑھایا، امیر بنایا، جس کو گھر لے کے دیا، انہوں نے ہی اپنی ماں کو صرف اسی وجہ سے گھر سے باہر نکال دیا کہ وہ حاملہ کیوں ہوئی ہے۔ کہ آپ جو ہیں وہ خدا کے فیصلوں کو ٹھکراتے ہیں، آپ خدا کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ توبہ نعوذ باللہ۔ اس بات پہ جب تیسرے بیٹے کی شادی کا وقت آیا، اب گھر میں ایک اور نئی کہانی، ٹوسٹ کہانی میں یہ آ رہا ہے کہ گھر چھوٹا ہے تو ہم گھر بڑا کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی نور دین کو پتا چلا تھا مرحوم کو، انہوں نے اپنی ساری جائیداد رحمت بی بی اور آنے والے بچے کے نام کر دی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ میری اولاد ہمیں گھر میں رہنے نہیں دے گی، کل کو رحمت بی بی اپنے بچے کو لے کے سیف ہو جائے گی۔ تو جیسے ہی گھر بیچنے کا وقت آیا تو وکیل نے کہا کہ یہ گھر آپ کی والدہ کے نام ہے۔ اور کتنے لالچی ہیں لوگ، اور کتنی لالچی ہیں یہ اولادیں کہ فوری طور پہ ماں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ ماں کو لے کے آئیں اور ماں سے سائن کروائیں اور گھر بیچیں۔ جیسے ہی ماں ملی اسی وقت بچے گھر میں لے آئے۔ ماں کی اتنی زیادہ ناز نخرے اٹھائے جا رہے ہیں، ابرار کے بھی ناز نخرے اٹھائے جا رہے ہیں۔ ابرار کو بڑے پیار سے رکھا کہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اور ماں کی سیوا ہو رہی دن رات۔ پھر رحمت بی بی نے آخر ان کو پالا پڑھایا تھا، پیدا کیا تھا۔ 60 سال کی زندگی کا ایکسپیرینس تھا۔ اس نے کہا دال میں کچھ کالا تو ہے۔ تو رات کے ٹائم بہو نے گلاس دودھ کا دیا اور اس میں زہر ملا دیا کہ بچہ بھی پیے گا اور ماں بھی پیے گی، تو دونوں جو ہے نا وہ ڈھیر ہو جائیں گے۔ لیکن خدا کی کرنی ایسی تھی کہ رحمت بی بی کو پتہ چل گیا، وہ اپنے بچے کو اٹھا کے اس گھر سے نکل گئی، اور صبح ہی وکیل کے پاس جا کے دیکھیں کیا کہا کہ وکیل صاحب گھر کا مجھے بتائیں۔ جب وکیل صاحب نے کہا، یہ بالکل سچا واقعہ ہے ملتان کا، وکیل صاحب نے کہا نور دین جو تھے وہ گھر آپ کے اور بچے کے نام کر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے صرف میرا حصہ اور میرے بچے کا حصہ چاہیے، باقی حصہ جو میرے بچوں میں آپ تقسیم کر دیں، کیونکہ ان کا بھی حق بنتا ہے۔ نور دین اگر اس طرح کر گئے تو میں ان کا حق جو ہے وہ نہیں، اس طرح ان کو حق سے محروم نہیں کروں گی۔ اور اسی بات پہ وکیل نے اس ماں کو، 60 سالہ ماں کو سلیوٹ کیا۔ ابرار کے ساتھ آج وہ اپنی زندگی بڑی ہنسی خوشی گزار رہی ہے، اور اپنے بچوں کو مکان کا حصہ بھی دے دیا۔ تو اس کہانی سے سبق یہ ملا ہے کہ اللہ کا کرم اور معجزہ تھا، اولاد نے اچھا نہیں کیا، ماں نے اچھا نہیں کیا۔ ماں تو دیکھیں میاں بیوی ہیں، ملاپ ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی اور وہ پریگننٹ ہوگی، یا تو اس میں کچھ اس نے نجائز کیا ہوتا تو پھر تھا نا۔ ماں نے کوئی بھی برا نہیں کیا، ماں اپنی جگہ پہ بالکل 100 نہیں 1000% رائٹ ہے۔ آپ بھی کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے، اور آپ ایگری کریں گے اس بات سے کہ اس میں نور دین اور رحمت بی بی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ قصور ہے تو ان کے بچوں کا، ان کی اولاد نے اچھا نہیں کیا، ان کی اولاد نے ان کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا ہے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے نوازتا ہے، رزق سے، اولاد سے، مال سے۔ اور وہ لوگ بھی ہیں جو ترستے ہیں اولاد کو، اور ایسے لوگ بھی ہیں 60 سالہ عمر میں بھی
اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے تو یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے. اب آپ لوگ کہیں گے کہ معجزات تو صرف انبیاء پہ ہوتے تھے. ہاں جی انبیاء پہ ہوتے تھے، لیکن رحمت بی بی ملتان کی جو ہے اس کے اوپر اللہ نے یہ کرم اور معجزہ کیا ہے کہ 60 سال کی عمر میں اس نے ابرار کو، بچے کو جنم دیا ہے، اس دنیا میں لے کے آئی ہے. 60 سال کی عمر میں اس نے کاروبار کیا ہے، چھوٹے سکیل پہ اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے، ایک کامیاب بزنس ویمن بھی بنی ہے اور اپنے بچے کو بھی پال رہی ہے. تو اس ماں کو سلیوٹ کرنے کو دل کرتا ہے، بلکہ اس کے پاؤں دھو کر پینے کو دل کرتا ہے. اس ماں کے پاؤں جو ہیں، میں اگر ملوں انشاءاللہ رحمت بی بی سے، اگر میرا ملن کبھی ہوا، کوشش کروں گی کہ ضرور ملوں، تو میں اس کے پاؤں کی خاک جو ہے اپنی آنکھوں کو لگاؤں گی، کیونکہ ماں کا یہ رتبہ ہے. اور آپ نے اپنے والد کو مارا دھکا دے کر کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، ہمیں زمانے میں منہ دکھانے قابل نہیں چھوڑا، تو آپ نے اپنے والد کو مارا. دیکھیں ماں اگر جنت ہے نا ماں کے قدموں تلے، تو باپ جنت کا دروازہ ہے، اور جنت کے دروازے سے آپ نے جنت میں داخل ہونا ہے. اور اگر آپ نے اپنے باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ہے، یا جو لوگ کر رہے ہیں جو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آتے ہیں. میں ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ ایک والدہ آج بھی منتظر ہے اپنے بچوں کی کہ وہ آئیں گے تو مجھے گھر لے جائیں گے. اب اپنی بیویوں کی وجہ سے اپنی ماؤں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، باپ کو قتل کر دیتے ہیں جائیداد کے پیچھے. یہ ایک انوکھا واقعہ ہے ملتان کا کہ ماں پریگننٹ ہوئی تو اولاد نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا. کیا اولاد کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ کیا وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے؟ توبہ نعوذ باللہ. کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اور معجزات کبھی بھی ہو سکتے ہیں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جب چاہے جو کر سکتا ہے، اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ. ڈیر خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.